بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. معزز سامعین، سورہ البقرہ کا پہلا رکوع آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، تو پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب کوئی شک نہیں اس میں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور ٹھیک طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور کچھ اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے دن پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھے رستے پر ہیں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیابی سے ہمکنار ہونے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہیں ان پر، اانذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر کر دی ہے اللہ نے، سیل کر دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو، وعلی سمعہم، اور ان کی قوت سامعہ یعنی کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تلاوت کردہ آیات کا یہ ترجمہ تھا، اور اب اس کی تشریح۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ مقطع کہتے ہیں کٹا ہوا، یعنی یہ الگ الگ حروف ہیں، لکھنے میں تو ملا کر لکھ دیے جاتے ہیں لیکن پڑھنے میں ہر حرف کو الگ پڑھا جاتا ہے، الف الگ، لام الگ اور میم الگ۔ اس قسم کے کئی حروف دیگر صورتوں کے شروع میں بھی ہیں، اور ان کے بارے میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ ان کی حقیقی مراد اور معنی بجز اللہ کے یا اللہ کے بتانے سے اللہ کے رسول کے اور کوئی واقف نہیں۔ پھر ایسے حروف کے نازل کرنے سے کیا فائدہ کہ جس کا معنی اور مطلب ہی نہ بتایا گیا ہو؟ تو اصل بات یہ ہے کہ قرآن حکیم عربی زبان میں فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے انتہائی اعلیٰ معیار پر واقع ہے۔
یعنی بہت بلند معیار کی فصاحت اور بلاغت ہے۔ عربی زبان کی کوئی ایسی خوبی نہیں جو قرآن حکیم میں نہ ہو، اور عربی زبان کی خوبیوں میں سے مقطعات حروف کا استعمال بھی ہے۔ آل عرب اپنی زبان میں اس قسم کے حروف کا استعمال کرتے تھے، اس لیے قرآن حکیم میں بھی ان حروف کو استعمال کیا گیا ہے، لیکن یہ اتنا عجیب و غریب انداز سے استعمال کیا گیا ہے کہ تمام عرب بھی ان مقطعات سے عاجز ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے مطابق اللہ کی ہر کتاب کے اندر کوئی راز کی باتیں بھی ہوتی ہیں جو سب پہ نہیں کھولی جاتی، اور قرآن حکیم کے راز مقطعات ہیں۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے مطابق ہر کتاب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے، اور حروف مقطعات قرآن حکیم کی خصوصیات میں سے ہیں۔ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اللہ کے مقدس ناموں میں سے ہیں، اور بعض فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات بعض کو بعض سے اگر جوڑا جائے تو اس سے اللہ کے نام ہی کی ایک صورت پیدا ہوتی ہے، جیسے الف لام را اور حا میم اور نون، یہ مقطعات ہیں، لیکن ان کو ملایا جائے تو الرحمن بن جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے باقی حروف بھی اگر ان کو ایک دوسرے سے جوڑا جائے تو کوئی نہ کوئی اللہ کا نام بنتا ہے۔ بعض حضرات حروف مقطعات کو ان صورتوں کا نام بھی قرار دیتے ہیں کہ جن صورتوں کے شروع میں مقطعات آئے ہیں۔ بہر کیف حروف مقطعات کے حقیقی معنی بجز اللہ اور رسول کے کسی کو معلوم نہیں، اور کچھ معانی جو علماء راسخین نے ذکر کیے ہیں وہ قطعی نہیں ہیں، یعنی ان کو غلط بھی ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ ایسے علماء نے بیان کیے ہیں کہ جو قرآن حکیم کے ماہر ہیں، لیکن جو معنی انہوں نے بیان کیا ہے وہ کوئی قطعی اور یقینی بھی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قطعی اور یقینی کوئی اس کا معنی نہیں تو پھر نازل کرنے کا مقصد کیا ہوا؟ ہمیں اس سے کیا فائدہ ہے؟ تو ہمیں اس سے یہ فائدہ ہے کہ اس کا معنی سمجھیں یا نہ سمجھیں، اسے کلام الہی مان کر سمجھ کر جب یقین کرتے ہیں تو ایمان لانے کی حیثیت سے فائدہ ہمیں ہوتا ہے۔ پھر جب ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں تو ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، جیسے کہ دوسرے حروف جن کے معنی سمجھتے ہیں ان کی تلاوت پر جتنا ثواب ملتا ہے مقطعات کی تلاوت پر بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ تو ایمان لانے کا فائدہ بھی ہوا، تلاوت کا بھی فائدہ ہوا، اور نہ معلوم کہ ان کو بغیر سمجھے پڑھنے کے اور کتنے فائدے ہوں اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ تو فائدے سے کوئی چیز خالی نہیں، کیونکہ قاعدہ ہے کہ حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ حق تعالی شانہ کے مقدس ناموں میں سے ایک نام حکیم بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کلام میں ایسا ممکن نہیں کہ کوئی بھی کلمہ بغیر کسی حکمت اور بغیر کسی وجہ کے نازل ہوا ہو، چاہے ہم اس کی حکمت کو سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ تو الف لام میم یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کا حصہ ہے، یعنی ایک آیت ہے مکمل، اور اس کی تلاوت سے 30 نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، کیونکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب یعنی قرآن حکیم، ذالک یہ حرف اشارہ ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا یہ اور وہ، یہ قریب کے لیے کہتے ہیں اور وہ دور کے لیے کہتے ہیں، تو اسے عربی زبان میں بھی قریب اور دور کے لیے اشارے ہیں۔ تو ھذا قریب کا اشارہ ہے اور ذالکا دور کا اشارہ ہے، پھر ذالکا مذکر کا اشارہ ہے اور تلکا مؤنث کا اشارہ ہے، اور ھذہ مؤنث قریب کا اشارہ ہے، تلکا مؤنث بعید کا اشارہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن حکیم تو ہمارے ہاتھوں میں ہے یا ہمارے سینے میں ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بتانے کے لیے دور کا اشارہ کیوں فرما دیا؟ ھذا کتاب لا ریب فیہ ہوتا کہ یہ کتاب ہے تمہارے ہاتھوں میں یا تمہیں یاد ہے تو تمہارے سینے میں. تو علماء نے لکھا ہے کہ اشارہ دور کا دو وجہ سے استعمال کیا گیا ہے. یا تو اس اشارے سے ان صورتوں کی طرف اشارہ ہے جو اس صورت سے پہلے نازل ہو چکی تھیں، جیسے سورہ مزمل ہے، سورہ مدثر ہے، نون والقلم ہے، سورہ فاتحہ ہے. یہ صورتیں سورہ بقرہ سے پہلے نازل ہو چکی تھی اور بھی مکی صورتیں. تو یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ صورتیں جو پہلے نازل ہو چکی ہیں اس کتاب کا حصہ ہیں، شک و شبہ سے بلند ہیں. اور اگر یہی صورت یا مکمل قرآن حکیم جو لوح محفوظ میں ہے اس کی طرف اگر اشارہ ہے تو پھر یہ مرتبہ اور مقام کے لحاظ سے دور کا اشارہ ہے کہ گو کتاب تمہارے پاس ہے لیکن اس کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا اونچا ہے کہ اس کو اونچا ہی سمجھو، اتنا قریب نہ سمجھو، بلکہ اس کو مقام کے لحاظ سے بلند اور دور سمجھو. تو بات سمجھ بھائی، یا تو پہلے نازل شدہ صورتوں کی طرف اشارہ ہے جو اس سے کافی پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور یا اس کے مقام کی لحاظ سے دور کا اشارہ ہے. تو ذالک الکتاب، اور الکتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن حکیم. کتاب تو ویسے ہر لکھی ہوئی کتاب کو کہتے ہیں لیکن اس سے مراد قرآن حکیم ہے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک کی گنجائش نہیں. سوال یہ ہے کہ یہ کیسے بات درست ہے؟ حالانکہ قرآن حکیم کے بارے میں بہت لوگوں نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے، قرآن حکیم پہ لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں اور آج بھی مخالفین کر رہے ہیں، تو پھر کیسے کہا کہ اس میں شک نہیں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ بے شک شکوک و شبہات کیے گئے ہیں، کیے جا رہے ہیں، کیے جاتے رہیں گے بھی، لیکن اس کے باوجود قرآن حکیم میں شک کی گنجائش نہیں ہے. جو شکوک و شبہات کیے جاتے ہیں وہ لا علمی کی وجہ سے کیے جاتے ہیں، وہ لا نہ جاننے کی وجہ سے، چونکہ ان کی رسائی اس تک نہیں ہو سکی، پہنچ ہی نہیں ہو سکتی. تو جس چیز کی طرف آدمی کی پہنچ نہیں ہوتی نا، تو کہتے نا الناس اعداء لما جہلوا، جس چیز کو لوگ نہیں جانتے اس کے دشمن ہو ہی جاتے ہیں. تو چونکہ اس کی اس تک رسائی نہیں پا سکتے اس لیے شکوک و شبہات کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شکوک و شبہات کی تو گنجائش قرآن میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو کرتے ہیں وہ ضد اور عناد کی وجہ سے کرتے ہیں. تو ضد اور مخالفت ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے آنکھیں لوگ بند کر کے حقیقت کو بھی جھٹلانے لگ جاتے ہیں. تو بہرحال قرآن حکیم اپنے الفاظ، اپنے معانی اور من جانب اللہ ہونے کی حیثیت سے ہر قسم کے شک و شبہ سے بلند و بالا کتاب ہے. ھدی للمتقین، وجہ نزول، یہ قرآن حکیم اللہ نے کیوں نازل کیا؟ تو ھدی للمتقین جو سورہ فاتحہ میں دعا تھی نا اہدنا الصراط المستقیم، یہ اس کا جواب ہے. تو اس کو ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا ہے، اور کس کے لیے؟ للمتقین، پرہیزگار لوگوں کے لیے. متقی کا لغوی معنی دیکھیے، ایک معنی ہوتا ہے لغوی، ایک ہوتا ہے اصطلاحی. لغوی معنی اس کو کہتے ہیں کہ جو معنی کے لیے لفظ سب سے پہلے بنایا جاتا ہے، سب سے پہلے جو معنی کے لیے لفظ مقرر کیا جاتا ہے وہ تو اس کا لغوی، وہ معنی اس کا لغوی ہوتا ہے اور وہ لفظ اس کا لغوی یعنی جامع ہوتا ہے. اور اصطلاحی معنی کہتے ہیں کہ بعد میں اس لفظ کو کسی دوسرے معنی کے لیے بھی استعمال کیا جائے. تو اپنے اصلی معنی سے ہٹ کر جب دوسرے معنوں میں استعمال کیا جائے تو ان معنوں کو اصطلاحی کہتے ہیں. الف، صاد، طا، لام الف اور ہا، اصطلاح. تو لغوی معنی یعنی اصلی معنی متقی کا معنی ہے ڈرنے والا، تقوی کا معنی ڈرنا، لیکن اصطلاحی معنی اس کا ہوتا ہے پرہیزگار، بچنے والا. کیونکہ جو ڈرتا ہے وہی بچنے کی کوشش کرتا ہے.
پھر تقوی جو ہے اس کے دو جز ہیں، دو حصے ہیں۔ تقوی کا ایک حصہ ہے وہ کام کرنا جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ ہے وہ کام نہ کرنا جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ تو جن کاموں سے راضی ہیں ان کو کرنا، جن سے ناراض ہیں ان کو چھوڑنا، یہ تقوی ہے۔ اور پھر تقوی کے 3 درجے ہیں، یہ تو اس کے معنی کے 2 حصے تھے، 3 درجے ہیں۔ ایک عام درجے کا تقوی ہے جو ہر مسلمان کو حاصل ہوتا ہے۔ جب مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ ایک درجے میں متقی بن جاتا ہے، اس میں ایک درجے کا تقوی آ جاتا ہے، یعنی کم سے کم وہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاتا ہے، کیونکہ جو کلمہ پڑھتا ہے اس پہ یقین رکھتا ہے تو بالآخر وہ جنت میں جائے گا۔ دوسرا درجہ ہے تقوی کا درمیان کا، کہ جو اللہ سے ڈر کر واجبات اور فرائض کی پابندی کرے اور محرمات اور مکروہات سے اپنے آپ کو بچائے، یہ درمیان کا ہے۔ اور اعلیٰ درجے کا تقوی یہ ہے کہ فرائض، واجبات اور مستحبات تک کی بھی پابندی کرے، اور حرام اور مکروہات کیا بلکہ حرام اور مکروہ میں پڑنے کے اندیشے سے بعض جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دے، کہ جن میں یہ خطرہ محسوس کرے کہ ہے تو یہ جائز ہے کہ اس کے کرنے سے کہیں میں ناجائز میں نہ چلا جاؤں۔ تو جو اس درجے کے محتاط لوگ ہوتے ہیں وہ اعلیٰ درجے کے تقوی پر فائز ہوتے ہیں۔ اس کی میں چھوٹی سی ایک واقعے سے مثال دوں۔ اس اعلیٰ درجے کے تقوی پہ تو بہرحال انبیاء کرام فائز ہیں اور پھر جو ان سے قریب لوگ ہوتے ہیں، لیکن دنیا اس اعلیٰ درجے کے تقوی سے بھی خالی نہیں۔ ہر دور میں اگرچہ اس کی تعداد کم ہے لیکن ضرور اعلیٰ درجے کے تقوی والے لوگوں کی تعداد بھی رہی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو 4 مشہور ائمہ کرام میں سے چوتھے امام ہیں، ان کے دروازے پہ ایک بوڑھی خاتون نے دستک دی تو ان کا بیٹا عبداللہ باہر آئے۔ انہوں نے پوچھا، آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میں ابو عبداللہ یعنی آپ کے والد سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو والد گھر میں تھے، بیٹے گئے، ان کو اطلاع دی کہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں ایک بوڑھی خاتون۔ حضرت امام صاحب بار تشریف لائے تو اس بوڑھی خاتون نے کہا کہ جناب میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ میں غریب خاتون ہوں اور میرا گزر بسر سود کاٹ کر بیچنے پر ہے، یعنی میری معیشت کا دار و مدار یہ ہے کہ میں سود کاٹتی ہوں اور اس کو فروخت کر کے اپنی ضروریات پوری کرتی ہوں۔ دریافت یہ کرنا ہے، پوچھنا یہ ہے، سوال میرا یہ ہے کہ میں عموماً رات کے وقت چراغ کی روشنی میں بیٹھ کے سود کاٹتی ہوں، لیکن کبھی کبھی میرے چراغ میں تیل نہیں ہوتا تو بامر مجبوری میں چاند کی روشنی میں بیٹھ کے سود کاٹتی ہوں۔ تو یہ پوچھنا چاہتی ہوں حضرت کہ جب اس سود کو بیچوں تو کیا میں گاہک کو، کسٹمر کو یہ بتاؤں کہ یہ سود چراغ کی روشنی میں کاٹا گیا ہے اور یہ چاندنی میں، یا بغیر بتائے بیچ دوں؟ کتنی باریک سی بات ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے پوچھا کہ بڑی بھی یہ بتائیے کہ کیا دونوں قسم کے سود کاٹنے میں کوئی فرق ہوتا ہے موٹا پتلا ہونے کا؟ کہنے لگی ہاں فرق تو ہوتا ہے، چراغ کی روشنی والا زیادہ باریک ہوتا ہے کیونکہ روشنی زیادہ ہوتی ہے، اور چاند کی روشنی والا ذرا تھوڑا سا کم باریک ہوتا ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ پھر تو آپ کو بتانا ہی پڑے گا۔ ہاں فرق نہ ہوتا تو پھر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن جب دونوں قسم کے سود میں فرق ہے تو پھر اس فرق کو ظاہر کرنا ضروری ہے۔ تو برادران محترم، یہ باریک بات ہے، یہاں تو بڑی بڑی چیزیں ہضم ہو جاتی ہیں، لیکن دیکھیے کتنا تقویٰ ہے کہ کتنا بڑا فرق ہوگا۔ ایک ہی چرخے سے تو کاٹا جاتا ہے، کوئی ہوگا بھی تو بالکل معمولی فرق، لیکن فرق تو ہے۔ امام صاحب فتویٰ بھی یہ دیتے ہیں کہ بتانا پڑے گا،
اور وہ بھی اتنا خوف خدا رکھتی ہے کہ یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے ان کے پاس آئی. یہ ہے تقوی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر پہ تھے. وہ اگرچہ بہت بڑے حکمران تھے اور بہت بڑا حصہ تقریباً 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ حصے کے وہ حکمران تھے. اس کے باوجود آپ کبھی تنہا بھی سفر کیا کرتے تھے, باڈی گارڈ ساتھ نہیں ہوتے تھے. چلے تو ایک جنگل میں پہنچے, بھوک لگی ہوئی تھی, اپنے پاس توشہ ختم تھا. دیکھا تو ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے. اس کے پاس گیا تو اس کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں, یعنی اپنا ظاہر نہیں کیا کہ میں امیر المومنین ہوں, مسافر ہوں اور زادرہ ختم ہو چکا ہے, بھوک لگی ہے, تو آپ عذرائے کرم ایک بکری کا دودھ نکال کے مجھے عطا کریں. اور عرب میں اس قسم کی مہمان نوازی تو ایک معمولی چیز ہوتی تھی. چروائے نے کہا حضرت آپ کی بات تو درست ہے اور واقعی آپ مہمان ہیں اور بھوکے بھی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں, میں ملازم ہوں, بکریوں کا مالک کوئی اور شخص ہے, تو میں اس کی اجازت کے بغیر کس طریقے سے یہ دودھ دے سکتا ہوں. آپ نے اس کا مزید امتحان لیا. مزید امتحان لیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ بھائی ایسا کرے نا, ایک تجھے تجویز بتاتا ہوں, اس میں تیرا بھی فائدہ ہے, میرا بھی فائدہ ہے, مالک کو بھی پتہ نہیں چلے گا. کہ جی کیا؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا کر دیں کہ ایک بکری آپ مجھ پہ بیچ دیں, میں خرید لیتا ہوں, اور میں خرید لوں گا, میری ہو جائے گی, میں اس کا دودھ استعمال کروں گا. آپ پیسے جیب میں ڈال لیں, پیسے آپ کے ہو گئے, بکری میری ہوگی, دودھ میرے لیے جائز ہو گیا, میں مالک بن جاؤں گا. باقی رہا معاملہ مالک کا, تو اسے کہتے ہیں نا جنگل ہے, کوئی درندہ آیا تھا ایک بکری کو لے گیا. اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اچھا یہ تو ہو جائے گا, پیسے میرے جیب میں آ جائیں گے, بکری آپ کی ہو جائے گی, دودھ آپ کے لیے حلال ہو جائے گا, اور مالک کو میں یہ کہوں گا کہ درندہ کھا گیا, تو آپ یہ بتائیں فَأَيْنَ اللَّهُ, اللہ پھر کہاں گئے؟ اور تو کوئی اس معاملے کو دیکھنے والا نہیں میاں, تو اللہ کہاں گئے؟ اس پر امیر المومنین نے فرمایا کہ میاں جب تک تیرے جیسے لوگ اس دنیا میں ہیں تو دنیا کبھی برباد نہیں ہوگی. یہ تقوی ہے, چرواہا ہے بیچارہ. تو بہرحال یہ تقوی کا میں کہہ رہا تھا کہ اعلیٰ معیار ہے. یہاں ہدی للمتقین جو کہا کہ قرآن حکیم متقین لوگوں کے لیے ہدایت ہے, ظاہر بات ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہدایت ہونا تو ایک بے معنی سی بات ہے, تحصیل حاصل ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ یا تو ادنا درجہ کے جو متقی ہیں ان کے لیے ہادی ہے, یا یہ معنی ہے کہ جو لوگ متقی بننا چاہتے ہیں ان کے لیے ہادی ہے. یہ نہیں کہ جو بن چکے ہیں, بلکہ جو بننا چاہتے ہیں, جن میں کوئی خوف خدا ہے اور وہ متقی بننا چاہتے ہیں, تو قرآن ان کے لیے. اور ویسے تو قرآن کریم ساری انسانیت کے لیے ہادی ہے, جیسے کہ دوسرے بارے میں ہدی للناس, لیکن معال کار یعنی جو اس کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے ہیں وہ متقی لوگ ہیں جن میں خوف خدا ہے. اب متقی لوگوں کی کچھ اللہ تعالیٰ صفات بیان کرتے ہیں تاکہ ان صفات کے ذریعے سے ان کو پہچانا جائے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تو اس اگلی آیت میں 3 نشانیاں متقی لوگوں کی بتا دی. ان کو دیکھ کر آپ پہچانے کہ یہ خوف خدا رکھنے والے ہیں. پہلی صفت یہ کہ یؤمنون بالغیب, متقی وہ لوگ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں. یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے محض کہنے پر وہ مان جاتے ہیں, اور انہیں کچھ دیکھا نہیں ہوتا. اللہ کو کس نے دیکھا؟ جنت کو کس نے دیکھا؟ دوزخ کو کس نے دیکھا؟ قبر کے احوال کو کس نے دیکھا؟ فرشتوں کو کس نے دیکھا؟ تو ان سب چیزوں پہ جو ایمان ہے وہ محض اس بنیاد پہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ تمام حقائق ہیں. تو یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بالغیب, بغیر دیکھے,
غیب کس کو کہتے ہیں؟ غیب کا لغوی معنی تو ہے نا پوشیدہ، چھپی ہوئی چیز، لیکن قرآن حکیم کی اصطلاح میں غیب کہتے ہیں اس چھپی ہوئی چیز کو کہ جس تک انسان اپنی صلاحیتوں تک سے رسائی حاصل نہ کر سکے، وہ غیب ہے۔ انسان میں کتنی صلاحیتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان میں علم حاصل کرنے کی 2 قسم کی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ ایک تو خواص ہمسہ ہے، 5 حاسے ہیں، انسان کے جسم میں 5 مشینری فٹ کی ہے جس سے علم حاصل ہوتا ہے۔ آنکھ ہے جس سے دیکھ کے معلومات حاصل ہوتے ہیں، کان ہیں جن سے سن کے ہوتے ہیں، اور ناک ہے جس سے سونگھ کے ہوتے ہیں، زبان ہے جس سے چکھ کے علم حاصل ہوتا ہے، اور ہاتھ اور جسم کسی چیز سے جب ٹکراتا ہے، چھوتا ہے تو علم حاصل ہوتا ہے۔ تو بعض چیزوں کا چھو کر علم حاصل ہوتا ہے، بعض کا دیکھ کر۔ تو اللہ تعالی نے علم دے کر تو نہیں بھیجا، لیکن علم کے حصول کے جو اسباب ہیں وہ دے کر بھیجا ہے۔ تو پہلا ذریعہ علم یہ ہے۔ جو چیز نہ آنکھ سے، نہ کان سے، نہ زبان اور ناک اور ہاتھ سے حاصل ہو تو اس کے حصول کا ذریعہ پھر انسان کی عقل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر عقل ایسی چیز رکھی ہے، ایک ایسی قوت رکھی ہے کہ جس کے ذریعے سے بعض ایسی چیزیں معلوم کرتا ہے جو ان حواس ظاہرہ سے حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن کچھ ایسے علوم بھی ہیں جو نہ حواس خمسہ سے حاصل ہو سکتے ہیں اور نہ عقل انسانی سے حاصل ہوتے ہیں، اس کے حصول کا ذریعہ وحی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر وحی کرتے ہیں، اور وحی ہر کسی پہ نہیں ہوتی، انبیاء کرام پہ ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، نہ تو ہم حواس سے اللہ کو پہچان سکتے ہیں، نہ عقل سے، وحی سے پہچانتے ہیں۔ قبر کے اندر کیا ہوتا ہے، جنت کیسی ہے، دوزخ کیسی ہے، یہاں تک رسائی نہیں، یہاں تک وحی کے ذریعے سے رسائی ہے۔ تو غیب، قرآن حکیم جہاں غیب کا ذکر کرے گا تو اس سے مراد ہے وہ علوم، وہ چیزیں جو نہ ہم اپنے حواس سے معلوم کر سکتے ہیں، نہ اپنی عقل سے معلوم کر سکتے ہیں، وہ غیب ہے۔ ویسے تو غیب کا بڑا چھپی ہوئی چیز ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو آپ کو معلوم نہیں مجھے معلوم ہے، یا مجھے معلوم ہے آپ کو معلوم نہیں، تو یہ بھی تو ایک طرح کا غیب ہے۔ لیکن نہیں، قرآن حکیم جس کو غیب کہتا ہے، چیز میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے بلکہ وحی پہ ایمان لاتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرتے نہیں کہا، یؤدون الصلاۃ نہیں کہا، یقرؤون الصلاۃ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے ہیں یا نماز ادا کرتے ہیں، بلکہ قرآن حکیم میں جہاں بھی نماز کی ادائیگی کا ذکر ہے اس کے لیے لفظ اقامت ہے، اور اقامت کے معنی ہیں تمام آداب کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، تمام آداب کے ساتھ، وضو سے لے کر نماز کی ظاہری شکل اور اس کے اندر پڑھی جانے والی چیزیں اور خشوع و خضوع، حاضر قلبی، یہ ساری چیزیں جب مل جاتی ہے تو اس وقت ہوتی ہے اقامت صلاۃ۔ اور یہی وہ نماز ہے جو انسان کو تنہا عن الفحشاء والمنکر، ہر بے حیائی اور برائی سے انسان کو جو باز رکھتی ہے وہ یہی نماز ہے جو اقامت صلاۃ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسری صفت یہ ہے، اور کتنا پیارا یعنی پیرایا ہے بیان کا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور کچھ اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ یہ انداز اس لیے بیان کیا کہ فطرتاً انسان بخیل ہے، انسان کے اندر کیا ہے، بخل کا مادہ ہے، لینے کا حریص ہے، اور دینے پہ انسان آمادہ نہیں ہوتا، اور لینے کا اتنا حریص ہے جیسے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اگر ابن آدم کے پاس دو وادیاں سونے کی ہوں تو قناعت نہیں کرے گا، تیسری کی طلب میں نکلے گا۔ آج بھی دیکھ لیں، جو لوگ کروڑ پتی ہیں، ارب پتی بننے کی دھن میں ہیں، جو ارب پتی ہیں وہ کھرب پتی ہونے کی دھن میں ہیں،
تو آگے ہی چلنے کی دھن میں ہیں، اور جب لینے کی بات آئے تو پھر بہت کم ہیں جو اس طرح بھی توجہ کریں۔ تو فطرت انسان حریص ہے، لینا چاہتا ہے، دینا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بخل کو کس انداز سے توڑتا ہے کہ میاں پہلے یہ دیکھ یہ سب کچھ دیا کس نے ہے، رزقنا، ہم نے یہ چیزیں دی ہیں، ہم نے دی ہیں، ہم نے دی ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں تو بخل کے کیا معنی ہے؟ تیری ہوتی تو بخیلی کرتا۔ تو ہم نے دیا ہے، اور ہم نے دیا ہے تو ہم سب بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہم تو کہتے ہیں مما، یہ اصل میں تھا من ما، ادغام سے بیچ کا نون ساقط ہو گیا ہے، من ما۔ تو من یہ تبعیض کے لیے ہے، من کے کئی معنی ہیں، ایک معنی اس کا ہے بعض، کچھ، تو یہ کچھ والا معنی ہے، مما، کچھ اس میں سے، کچھ اس میں سے، سارا نہیں مانگتے، بالکل معمولی سا۔ اگر فرض کی بات ہو تو 2.5%، یعنی تمہیں جب ٹیکس دینے پڑتے ہیں تو کتنے پرسنٹیج ہوتی ہے اس کی، جب تمہاری حکومتیں ٹیکس لگاتی ہیں، اور ہم نے تو کتنا معمولی سا رکھا ہے، اور اس کے لیے بھی کتنی شرائط ہیں، سال کے بعد بچت پر، مال تجارت ہو، سونا چاندی ہو، نقد ہو، مکان کا ہم ٹیکس نہیں لیتے، گاڑی کا ہم نہیں مانگتے زکوٰۃ، اور استعمال کے سامان جو گھر میں ہیں، یا ذاتی استعمال کا گھر، یا کرائے پہ لیا گھر، یا کرائے پہ چلنے والی مشینری، اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں، صرف اور بچت، نقد یا سونا چاندی یا تجارت کا سامان، تو سال گزرنے کے بعد ہم اس سے صرف 2.5% کا مطالبہ کرتے ہیں، مما، کچھ اس میں سے۔ اور دیکھ رزقناہم، ہم نے ان کو دیا ہے۔ تو اب بھی اگر کوئی بخل کرتا ہے تو پھر کرتا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اپنی دی ہوئی چیز معمولی سی مانگتے ہیں، اور پھر بھی کوئی کہے کہ میں نہیں دے سکتا، تو یہ کیا بات ہے؟ تو اس میں جب ینفقون آتا نا، انفاق، یاد رکھیے گا، ایک انفاق کی ایک قسم ہے فرض زکوٰۃ، اس کے لیے قرآن حکیم میں لفظ زکوٰۃ ہی آتا ہے، ایک انفاق کا لفظ آتا ہے، تو انفاق عام ہوتا ہے زکوٰۃ اور صدقات سب پر، تو یہاں انفاق ہے، یعنی جو فرض زکوٰۃ ہے وہ، جو غیر فرض ہے نفلی صدقات ہیں وہ بھی۔ تو عام طور پہ ہم جو کچھ اس سے مانگتے ہیں وہ بالکل معمولی سی چیز مانگتے ہیں۔ پھر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے تو بڑی محنت سے کمایا ہے، پسینہ بہا کے کمایا ہے، رات کی نیندیں گنوا کے کمایا ہے، میں کیسے دوں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تیرے پاس تو صرف مال ہی نہیں، ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے۔ دیکھ تجھے یہ صلاحیت کس نے دی ہے، یہ توانا جسم کس نے دیا ہے، یہ دل و دماغ کس نے دیا ہے، یہ کام کس نے مہیا کیے ہیں، تو تیرے پاس ہے کیا ہے؟ تو 2 ہاتھ اور 2 پاؤں لے کر بغیر لباس کے دنیا میں آیا تھا، تو یہ ساری کاروائی تو ہماری ہے، صرف پیسے ہی کی بات نہیں، ساری دی ہوئی چیزیں ہماری ہیں، اور اس میں سے ہم تھوڑا سا مانگتے ہیں تو وہ بھی یعنی تو خرچ نہیں کرتا۔ تو بہرحال متقی وہ ہیں جو فرائض اور نوافل میں اللہ کا دیا ہوا مال اس کی رضا کے لیے یعنی خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنا یہ ان کے تقوی اور خوف خدا کی نشانی ہے۔ پھر جو لوگ ایمان لانے والے ہیں یہ 2 قسم کے ہیں، ایک وہ جو پہلے سے کسی دین پہ نہ تھے جیسے مشرکین، اور ایک وہ جو پہلے سے بھی کسی دین پہ تھے جیسے یہودی اور عیسائی۔ تو یہ اب تک کا حصہ ہے ان لوگوں کا، ان متقی کا کہ جو پہلے سے یہودی یا عیسائی نہ تھے، مشرک تھے اور اسلام میں آ گئے۔ اب اگلا حصہ ان مسلمانوں کے لیے ہے جو پہلے سے بھی کسی دین پہ تھے، چاہے وہ صحیح تھا غلط تھا۔ تو والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ بھی متقی ہیں اور قرآن ان کے لیے ہدایت ہے جو ایمان لاتے ہیں بما، اس چیز پر، انزل الیک جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے،
آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ ما عام ہے، جو چیز بھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کچھ اللہ کی طرف سے وحی آئی، دو طرح کی وحی آئی ہے۔ ایک کا نام ہے وحی مطلوب، جو قرآن حکیم ہے، وحی مطلوب یعنی وہ وحی جو پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک وحی ہے غیر مطلوب جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ حدیث بھی اللہ کی وحی ہے، اس کا مضمون اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس مضمون کو الفاظ کا جامع نبی پہناتے ہیں، اس لیے وہ اس کی حیثیت قرآن جیسی نہیں ہے۔ اس کا مضمون اللہ کی طرف سے ہے اور الفاظ پیغمبر کے ہیں، یہاں مضمون اور الفاظ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو یہ وحی مطلوب، وہ غیر مطلوب، دونوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو چیز آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے اس پہ وہ ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے وحی نازل ہو چکی ہے، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحائف ہیں، انبیاء کرام پر جو نازل ہوئے ان پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ ان کو دوہرا ثواب ملتا ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو قسم کے آدمیوں کا ثواب ڈبل ہوتا ہے۔ ایک وہ غلام جو اپنے آقا کی بھی ایمانداری سے ڈیوٹی انجام دیتا ہے اور اللہ کی عبادت بھی ایمانداری سے وقت پہ کرتا ہے، دونوں کا کام ٹھیک وقت پہ کرتا ہے، اس کا ثواب ڈبل ہے۔ اور ایک وہ شخص جو اسلام سے پہلے کسی کتاب اور پیغمبر پہ ایمان رکھتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد وہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لایا، اس کا ثواب بھی ڈبل ہے۔ پہلے ہی کتاب پر ایمان لانے اور نبی پہ ایمان لانے کا اپنے وقت میں، اور پھر حضور پہ۔ یہ ان یہود کے علماء پر نازل ہوئی کہ جو مدینہ جانے کے بعد یعنی مسلمان ہوئے تھے۔ جی جو بات دو جگہ پہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آپ نے فرمایا کہ یہ کتاب اور سنت، ہاں جی بالکل، دوسرے انبیاء جو تھے ان کی اس کے بعد ان سنتوں پہ نہیں آیا، ان کی سنتوں پہ، ان پر بھی، کیونکہ ہر پیغمبر جو کچھ فرماتا ہے دین کی بات وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ان کی سنتیں محفوظ نہیں ہیں، ان کی کتابیں تک بھی محفوظ نہیں رہی، تو سنت تو کجا محفوظ رہے گی؟ اس لیے ہے تو وہ وہاں بھی عموم ہی ہے، لیکن وہاں کوئی اس قسم کی تعلیمات پیغمبر کی کتاب کے علاوہ نہیں ہیں، اور جو کتابیں اصل تھیں وہ بھی رد و بدل کر کے ان کا بھی حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا گیا ہے، اس لیے بات دونوں جگہ میں عام ہی ہے۔ جی تو قرآن حکیم نے یہاں یہ بتا دیا کہ ایمان کے شرائط میں سے یہ ہے، یعنی یہاں اجمالی ایمان ہے نا، تفصیلی تو اسی صورت کے بالکل آخری رکوع میں آئے گا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تفصیلی وہاں آئے گا، یہاں صرف اجمالی ہے، کیونکہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل آپ دونوں جانتے ہیں، تو یہاں اجمالی ذکر ہے۔ تو قرآن حکیم یعنی اور اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ تمام سابقہ انبیاء کرام کا احترام اور ان پہ ایمان اور ان کی اوپر نازل ہونے والی کتابوں اور تعلیمات پر ایمان کا درس دیتا ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم انبیاء کرام میں کوئی تفریق نہیں کرتے، سب کو اللہ کا نمائندہ مانتے ہیں، سب کی تعلیمات برحق تھیں، لیکن جہاں تک عمل کا تعلق ہے تو عمل اس وقت صرف اپنے ہی پیغمبر کی سنت اور ان کے دین اور شریعت پہ ہوگا۔ پہلے ایک تو یہ کہ پہلے انبیاء کرام کی شریعتیں رہی ہی نہیں ہیں، اگر رہی ہوتی بھی تو وہ منسوخ ہو چکی ہیں، تو منسوخ پہ ایمان تو لایا جا سکتا ہے، عمل نہیں کیا جا سکتا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کو پھر بالتخصیص آخر میں پھر ذکر کر دیا، ورنہ یؤمنون بالغیب میں یہ بات آ چکی تھی، تمام ایمانیات آ چکے تھے، اس میں آخرت پر ایمان بھی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو آخر میں ذکر کیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ متقی وہ لوگ ہیں جو آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ آخرت یعنی یوم الآخر، آخری دن،
یعنی دنیا کے دن جب ختم ہو جائیں گے اور دنیا کے دنوں کے بعد جو آخری ایک دن آئے گا حساب و کتاب کا، اس کو یوم الآخر کہتے ہیں۔ اور قیامت کے بہت سارے نام ہیں، جتنے اس کے اندر حالات پیش آئیں گے ہر حال کے مطابق قرآن حکیم میں کئی نام ہیں۔ یوم الحساب بھی ہے، یوم الطلاق بھی ہے، یوم القیامہ بھی ہے، یوم الحشر بھی ہے، اس طریقے سے یوم الآخرہ بھی ہے۔ یوقنون یقین رکھتے ہیں، دیکھیے یہاں یہ نہیں کہنا بالآخرت ہم یؤمنون کہتے تو بھی بات ہو جاتی، لیکن یؤمنون کو چھوڑ کے یوقنون کہا، اس لیے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کسی پر اعتماد کر کے اس کی بات کو مان لینا، یہ ایمان ہے۔ کسی پر اعتماد کر کے، جیسے پیغمبر پہ اعتماد کرتے ہیں اور ہم بغیر دیکھے مان لیتے ہیں، تو اعتماد کر کے بات ماننا یہ ایمان ہے۔ اور ایک ہے یقین۔ یقین ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آنکھ سے کوئی دیکھ کے مان لے، جیسے آنکھ سے دیکھ کے کوئی مان لے، اس میں تو کوئی شک و شبہ بالکل نہیں رہتا۔ تو آخرت پہ یہ یقین رکھتے ہیں، یہ ایک ایسا نسخہ قرآن حکیم نے بتا دیا کہ اگر آخرت پہ یقین کے درجے کا ایمان حاصل ہو جائے تو تمام فتنوں و فساد کی جڑ ختم ہو سکتی ہے، تمام فتنے اور فسادات کی اور ہر خرابی کی جڑ ختم ہوتی ہے اگر اس پہ یقین حاصل ہو جائے۔ اور قرآن یقین ہی کا کہتا ہے، یقین کے درجے میں، یعنی اس ایمان کو حاصل کرو۔ آخرت پہ یقین ایسی چیز ہے کہ یہ ہر جگہ قانون کا احترام سکھاتی ہے، ورنہ تو آمنے سامنے قانون کی پاسداری کی جاتی ہے، اور جب داؤ لگتا ہے تو قانون کی دھجیاں بکھیر دی جاتی ہیں۔ جب پولیس والا سامنے نظر آتا ہو تو پھر تو بچ بچا کرتے ہیں، جب نظروں سے اوجھل ہو جائے تو کوئی قانون کی پرواہ نہیں کرتا۔ لیکن آخرت کا یقین ایک ایسی چیز ہے جو تنہائی کے اندر بھی، جیسے وہ بوڑھی خاتون یا وہ چروائے کا قصہ یا اور ایسے واقعات ہیں، کس چیز نے ان کو آمادہ کیا مسئلہ پوچھنے کے لیے لا؟ آخرت کے یقین ہے کہ آج بچ گئے تو وہاں تو نہیں بچیں گے۔ تو آخرت پہ وہ یقین رکھتے ہیں۔ ایک بات یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے یہ آیت، کہ رسول اللہ خاتم الانبیاء ہیں۔ قرآن حکیم کی کئی آیات میں صراحتاً یا اس طریقے سے ثابت ہے کہ رحمت عالم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اس لیے کہ جتنے پیغمبروں کا ذکر قرآن میں آیا ہے یا کتابوں کا، تو من قبل کا آیا ہے، آپ سے پہلے، کہیں اشارہ بھی نہیں آیا کہ آپ کے بعد بھی کوئی آئے گا۔ تو اگر کوئی بعد بھی وحی آنی ہوتی یا کوئی کسی نبی نے آنا ہوتا تو پھر اس کی طرف بھی اشارہ ہوتا نا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وَيُؤْمِنُونَ بِمَا يُنزَلُ بَعْدَكَ، لیکن کہیں بعد کا لفظ قرآن میں نہیں ہے، قبل کا جا بجا ذکر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے۔ تو یہ چند صفات ہوئیں: ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، قرآن اور سنت پہ ایمان، اور پہلی تمام نبیوں اور ان کی وحی پہ ایمان، اور آخرت پہ یقین۔ اب نتائج بعد کا، لیکن کہیں بعد کا لفظ قرآن میں نہیں ہے، قبل کا جا بجا ذکر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے۔ تو یہ چند صفات ہوئیں: ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، قرآن اور سنت پہ ایمان، اور پہلی تمام نبیوں اور ان کی وحی پہ ایمان، اور آخرت پہ یقین۔ اب نتائج، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، یعنی ان صفات اور اعمال والے لوگ کیا ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہدایت پہ ہیں۔ جہاں یہ چیزیں نظر آئیں سمجھ لو یہ ہدایت پہ ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔
کامیاب ہونے والے لوگ بھی یہی ہیں جن کے اندر یہ ایمانی صفات، یہ ایمانیات اور یہ اعمال جن میں پائے جاتے ہوں، یہ فلاح والے ہیں، چاہے وہ آپ کو کیسے بھی نظر آئیں، مگر فلاح ان کا مقدر ہے۔ فلاح اور ایک ہوتی ہے فوز، فوز کا معنی بھی کامیابی ہے، ذالک الفوز العظیم، اور ایک ہے فلاح، قد افلح المؤمنون۔ فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں کہ جس کے آنے کے بعد ناکامی کا نام و نشان مٹ جائے، اور فلاح اپنے اس معنی کے لحاظ سے دنیا میں حاصل نہیں ہو سکتی، یہ آخرت میں جنت کی صورت میں ملے گی کہ جہاں ہر قسم کی پریشانی اور ناکامی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ سب سے پہلا کلمہ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے سارے غم دور کر دیے، سارے غم۔ تو سارے غم کہاں دور ہوں گے؟ جنت میں پہنچ کے۔ اس لیے فلاح کامل جو نصیب ہوگی وہ جنت میں جا کر، لیکن اہل ایمان دنیا میں بھی فلاح حاصل کر لیتے ہیں، اس لحاظ سے کہ دنیا کی تکالیف کی برداشت کی بھی اللہ تعالیٰ ان میں طاقت پیدا کر دیتے ہیں۔ وہ اتنے بے چین اور بے قرار دنیا میں بھی مصائب پہ نہیں ہوتے جتنے کہ غیر ایماندار ہوتے ہیں، بلکہ وہ ان میں قوت برداشت ہوتی ہے۔ یہ جناب 5 آیتیں تھیں جن میں تعارف کرایا گیا مخلص مومنین کا، متقین لوگوں کا تعارف کرایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ، قرآن سے کما حق استفادہ کرنے والے لوگ کون ہیں؟ وہ یہ لوگ ہیں۔ اب دوسرا طبقہ جو کھلم کھلا منکر ہیں، ڈنکے کی چوٹ حق کا انکار کرتے ہیں، اگلی 2 آیتوں میں ان کا ذکر ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر لغت میں کہتے ہیں چھپانے کو، کفر لغت میں کسے کہتے ہیں؟ چھپانے کو۔ چونکہ منکرین حق اور کافر یہ حق کو چھپاتے ہیں، اس لیے ان کو کافر کہا جاتا ہے، اور اپنے اس لغوی معنی کے لحاظ سے کسان کو بھی قرآن حکیم میں کفار کہا ہے۔ یوجب الکفار نباتہ، کہ جب فصل زمین کے اندر اگتی ہے اور بارش برستی ہے تو کسانوں کو اس کا اگنا اچھا لگتا ہے، تو یعنی کافر یا کفار کسان کو اس معنی سے کرتے ہیں کہ وہ زمین میں دانے کو چھپاتا ہے، بیج کو چھپاتا ہے، تو یہ لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاحی معنی قرآن میں یہ ہے کہ جو حق کو چھپائے اور حق کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ تو جو لوگ کافر ہیں، سواء علیہم، ان پر برابر ہے یہ بات، اے نبی آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ تسلی رکھیں، وہ نہیں مانیں گے، ہم پہلے سے بتا دیتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کو آپ چھوڑ ہی دیں، ان کے حق میں برابر ہے، ان کو آپ کی نصیحت فائدہ نہیں دے گی۔ یہ نہیں کہا کہ آپ کے لیے ڈرانا برابر ہے، بلکہ آپ تو ڈرائے جائیں، آپ کا تو وظیفہ، آپ کی تو ڈیوٹی ہے، آپ کو تو فائدہ ملے گا ہی ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا، کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن ان کے حق میں آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں ایک مختصر سا سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے ہی دی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور پھر پیغمبر کو کہا کہ آپ ڈراتے چلیں، آپ کو ثواب ملے گا، آپ کی تو ڈیوٹی ہے، تو پھر ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ جب ان کے بارے میں فیصلہ ہی ہو چکا کہ ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر تو ڈرانا نہ ڈرانا، پھر ڈیوٹی بھی ختم کر دینی چاہیے، اور وہ بھی بے قصور ہوئے۔ تو اصل میں بات یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز کو کامل طریقے سے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اصل میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ اپنی صلاحیتیں کھو چکیں گے، جو اختیار دوں گا اس کو غلط استعمال کریں گے، تو اپنے علم کی بنیاد پہ ایک، جس طرح کوئی پیشن گوئی کرتا ہے، تو پیشن گوئی کرنے والے کا مطلب نہیں کہ وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے جو کسی مریض کی تشخیص کرنے کے بعد نا امید ہو کر یہ کہتا ہے کہ بس یہ تو چند گھڑیوں کا مہمان ہے، اسے گھر لے جاؤ۔
اور وہ شخص گھر جانے کے بعد مر جاتا ہے تو کیا کوئی یہ الزام ڈاکٹر پہ لگاتا ہے کہ میاں اس نے کہا تھا یہ مر جائے گا؟ اس نے تو اپنی تشخیص کی بنیاد پر کہا تھا کہ یہ مر جائے گا، مارا تو اس نے نہیں ہے، مارا تو اپنے ٹائم سے ہے۔ تو جس طرح وہ پیشن گوئی کرنے والا کوئی مجرم نہیں، اس نے مارا نہیں، تو یہ بھی اس طرح کی پیشن گوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ یہ لا علاج مریض ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کی بات تو غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی بات تو معاذ اللہ 100% درست ہے، اور یہ تشخیص تو 100% ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بطور تشخیص کے فرماتے ہیں کہ لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، انہوں نے اپنی صلاحیتیں ضائع کر دی ہیں، جو موقع میں نے دیا تھا انہوں نے گنوا دیا ہے۔ اور اسی کی آگے صورت ہے ختم اللہ علی، یہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ تین ہی صلاحیتیں انسان میں ہیں حق کو قبول کرنے کے لیے۔ سب سے بڑی چیز تو دل ہے، دل ہے، دماغ ہے، اور رئیس البدن، تمام بدن کا سردار تو دل ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے، سب سے بڑی چیز تو دل ہے۔ تو حضور نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغۃ، باخبر ہو، ہوشیار ہو، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، جب وہ ٹکڑا ٹھیک ہوتا ہے تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور باخبر ہو کہ وہ ٹکڑا اہمیت کا حامل دل ہے۔ تو دل ہے تو چھوٹا سا، لیکن اس پر پورا سسٹم، نظام جسم کا اسی پہ چلتا ہے۔ دل ٹھیک نہیں ہوتا تو ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو ان کے دل ہی مر چکے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مہر لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو زبردستی پکڑ کے سیل کر دیا ہے یا ناکارہ بنا دیا ہے۔ دل تو اللہ نے پیدا کیا، صلاحیتیں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھیں، اور اختیار بھی بندے کو دیا، لیکن بندے نے اپنا اختیار اس طرح استعمال کیا کہ دل کو ناکارہ بنا دیا۔ اور چونکہ اللہ ہی ہر چیز کے خالق ہیں، بندوں کے اور بندوں کے اعمال و افعال کے بھی خالق ہیں، اس لیے پھر اللہ نے نسبت اپنی طرف کر دی۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ اس کی صورت یہ ہے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک نقطہ سیاہ لگ جاتا ہے۔ اگر باز آتا ہے، توبہ کرتا ہے تو دھل جاتا ہے، باز نہیں آتا، پھر دوسرا پھر تیسرا گناہ کرتا ہے تو کرتے کرتے اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی کو قرآن حکیم میں دوسری آیت میں کہنا کلا بل ران علی قلوبہم، کچھ نہیں، ان کے دلوں پہ تو زنگ لگ چکا ہے۔ تو جیسے آپ لوہے کو چھوڑ دیں پانی میں، زنگ لگتا رہے تو ایک دن زنگ لوہے کو کھا کے ناکارہ بنا دیتا ہے۔ اگر اس کو صاف کریں، پالش کریں تو ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں کے اندر جو قلبی صلاحیت تھی، اپنی معصیت کی وجہ سے انہوں نے اس کو بالکل ناکارہ کر دیا۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، دوسرا ذریعہ ہدایت کان تھے، انہوں نے حق سے عناد کیا، حق کو سنا ہی نہیں۔ جیسے مشرکین مکہ جب حضور تلاوت فرماتے تھے تو ان کے سردار اعلان کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، میاں قرآن مت سنو، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہو تو خوب شور مچاؤ تاکہ تم اس پہ غالب آ جاؤ۔ تو دیکھو قرآن پڑھا جا رہا تھا لیکن انہوں نے نہیں سنا اس کو، تو سنا انہوں نے نہیں، تو اللہ نے فرمایا چونکہ خالق افعال میں ہوں، جیسے میں نے ان کے کانوں پہ مور لگا دی۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ تیسری چیز ہدایت کی تھی کہ کچھ دیکھ کر، معجزات دیکھ کر، وہی دیکھ کے ایمان لاتے، مگر ان کے دلوں پہ، ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے۔ تو تین ہدایت کے رستے تھے، تینوں انہوں نے ناکارہ کر دیے، مسدود۔ دل چونکہ ہر طرف سے سمجھ سکتا ہے تو اس کی ناکارہ ہونے کے لیے مور کا لفظ ہے، کان ہر طرف سے سنتا ہے تو اس کی ناکارہ ہونے کے لیے مور کا لفظ ہے،
لیکن آنکھیں صرف سامنے سے دیکھتی ہیں، دائیں بائیں یا پیچھے سے نہیں، تو ان کے ناکارہ ہونے کے لیے پردہ ہی کافی ہے، اس لیے اس کے لیے پردہ استعمال کیا، ان کے لیے مور استعمال کیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ ناکارہ ہیں اور ان کا انجام کیا ہے کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بڑا عذاب یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ یعنی جہنم میں رہیں گے۔ تو اس میں کچھ سوالات ہو بھی سکتے ہیں لیکن ہمیں جان بوجھ کے نہیں بھی کرنے چاہیے، اس لیے کہ یہ مسئلہ تقدیر سے متعلق ہے، اور تقدیر سے متعلق مسئلے میں زیادہ الجھنے کی حضور نے اجازت نہیں دی۔ بس جتنی بات ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، کوئی کام انصاف کے بغیر نہیں کرتے، اللہ بے حد مہربان ہیں، لہذا رحم کا معاملہ ہی کرتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ایک بات یہ سمجھے کہ وہ حاکم مطلق بھی ہیں، مالک و مختار بھی ہیں، اور مالک اپنی مملوکیت میں جو چاہے تصرف کرے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، کسی کو کہنے کی اجازت نہیں۔ لا یسأل عما یفعل، اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا ان کاموں کے بارے میں جو اللہ کرتے ہیں، کسی کو اختیار ہی نہیں پوچھنے کا۔ تو اس لیے جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہوگا آخرت میں وہ بالکل عدل و انصاف اور فضل و کرم کی بنیادوں پر ہوگا، جن کو سزا ملے گی عدل کی بنیاد پہ، جن کو نجات ملے گی فضل کی بنیاد پر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طبقے میں شمار فرمائیں، شامل کریں جن پہ اللہ تعالیٰ فضل کا معاملہ فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو دو طبقوں کا ذکر ہوا پہلے طبقے میں ہمیں شامل فرمائیں، وہ اعمال اور وہ افعال اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، دوسروں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائیں۔ اگلے رکوع میں پھر پورے میں منافقین کا تذکرہ ہوگا۔ تو یہ تین طبقے تھے جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، تو ان کا بیان ہونے کے بعد آگے پھر مضمون شروع ہوگا ہدایت کا۔ جی